الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اوسع ذنب من بيسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا میرا خواجہ عطائے رسول ہے او بہار چشت کا پھول ہے او بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا دن نصیب ہوا۔
عزیزان گرامی، آج ستمبر کے مہینے کی پہلی تاریخ 1 ستمبر، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستانی علماء کرام کو ایک عظیم الشان فتح نصیب فرمائی تھی۔ ستمبر کی 7 تاریخ تھی، 7 ستمبر، اور 1974 کا سال تھا۔ 1954 سے 74 تک 20 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد پاکستان کے علماء کی انتھک محنتوں کے بعد ملک پاکستان میں ایک قانون تشکیل پایا، آئین میں ترمیم ہوئی، اور وہ قانون سلیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا قانون تھا۔ اس 20 سال کے عرصے میں 10,000 سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور لاہور کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر، اسلام آباد کی سڑکوں پر چادر کی طرح مسلمانوں کے جسم پڑے نظر آتے تھے، جس کے نتیجے میں علماء اہل سنت کی محنتوں کے نتیجے میں 1974 اور 7 ستمبر کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا کہ جناب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضور کی ختم نبوت پر جو ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے وہ تو کافر ہے ہی صحیح۔ اگر کوئی شخص حضور کے بعد کسی دوسرے نبی جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، مردود ہے، ایسے شخص پر ایمان لاتا ہے، اس شخص کا ملک پاکستان میں یہ اس کی حیثیت ہے اور یہ اس کا معیار ہے۔ قانون نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ اپنی فتنہ گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی فتنہ گاہ کو شعائر اسلام سے آویزہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی فتنہ گاہ پر محراب و مینار اور گنبد نہیں بنا سکتا۔ یہ 1974 میں آئین پیش ہو گیا اور اسے اکثریت رائے سے قبول کر لیا گیا۔ اب قانون کا حصہ ہو گیا کہ جناب قادیانی مرتد ہیں اور کافر ہیں، قادیانی مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ اب یہاں میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، میں اب آپ کو آ رہا ہوں موجودہ دور کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے ہمارے مزاج کے مطابق کہ بڑا مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے اور قوم بڑی مہنگائی میں، مفلسی میں پس چکی ہے، اس چکی میں بڑی بری طرح قوم پس چکی ہے۔ تب امام صاحب آج کے دن ختم نبوت کا موضوع لے کر تقریر کر رہے ہیں، تو ہم ان بجلی کے بلوں پر بھی بات کریں گے
ہم مہنگائی پر بھی بات کریں گے، ہم ہر چیز پر بات کریں گے، لیکن اس کی بنیاد ختم نبوت ہے۔ اب آئیے، اگر آپ گوگل نکالیں موبائل میں، جن کے پاس ٹچ اسکرین موبائل ہوتا ہے اس میں گوگل نکالیں اور گوگل میں دیکھیں جس دور میں مسلمان عالم اسلام والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے، جس دور میں مسلمان لبرل نہیں ہوا تھا، جس دور میں مسلمان سیکولر نہیں ہوا تھا، جس دور میں مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیتا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی چوکی داری کرتا تھا، اس دور میں تھا کہ یہ جو آئین بنا اور مسلمانوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ناموس پر پہرا دیا، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ شامل تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اگر علماء، فقہا، خطباء، واعظین سیاست میں قدم نہ رکھتے تو آج قادیانی ہمارے سروں پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے۔ بالکل واضح طور پر یہ حقیقت ہے کہ اگر اس دور میں علماء کرام، خطباء عظام سیاست میں قدم نہ رکھتے، اسمبلیوں تک نہ پہنچتے، 20 سال انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ لاہور میں ایک شادی ہو رہی تھی، لاہور کا واقعہ، قصہ سچا، ایک شادی ہو رہی ہے، اس دور کی عورتیں ہوں یا مرد، ان کے ایمان پکے ہوا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کم سے کم۔ شادی ہو رہی ہے، اچانک فائرنگ کی آواز آئی اور بڑا شور شرابہ، تو ایک خاتون نے پوچھا جو دولہا کی ماں تھی، اس نے پوچھا کہ یہ شور شرابہ اور یہ فائرنگ کی آوازیں یہ کس کی ہیں؟ کون اس طرح فائرنگ کر رہا؟ تو کہنے والے نے بتایا کہ اماں، یہاں پر لاہور کی سڑکوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو پہرا دینے کے لیے مسلمانان پاکستان سڑکوں پر ہیں۔ بولے یہ فائرنگ کی آوازیں، بولے یہ فائرنگ کی آوازیں ان مسلمانوں پر کی گئی فائرنگ ہے کہ وہ فائرنگ مسلمانوں پر ہو رہی ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے اس بیٹے کو جو دولہا کے لباس میں تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی رخصتی کا عمل نہیں ہوا تھا، اس عورت نے کہا بیٹا تو دولہا بنا ہے صحیح ہے، لیکن میرا دودھ تجھے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تو حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کر دے۔ اور جب وہ دولہا شادی کے لباس میں لاہور کی سڑکوں کی طرف جانے لگا تو ماں نے کہا خبردار، میں دودھ کا قرض معاف نہیں کروں گی اگر تو نے کمر پہ گولی کھائی ہے۔ گولی بیٹا سینے پر کھانی ہے، سینے پر۔ جب مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا تو بزرگ بیٹھے ہیں میرے، یہ بتائیں گے کہ آٹا وہ چند آنا چلتا تھا نا پہلے، 8 آنے، 4 آنے، 2 آنے، 1 آنے، چند آنوں میں 10 کلو آٹا مل جایا کرتا تھا۔ اب تو مہینے کا سودا لینے جائیں تو سیلری سے زیادہ ہی اس کی رقم بنتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قوم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس، قرآن پاک کی عزت و حرمت، دین اسلام اور شعائر اسلام کی حرمت، ان سب چیزوں پر قوم نے پہرا دینا چھوڑا ہے۔ جب قوم نے اللہ رب العزت کے تمام شعائر پر پہرا دینا چھوڑا ہے تو اللہ رب العزت نے رزق میں تنگی کر دی۔
یہ بات حقیقت ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میں قرآن سنا رہا ہوں، سننا، اور بڑے میں اب ٹھنڈے سے سناؤں گا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائی چلے گئے۔ اب کوئی قافلہ گزر رہا تھا، اب بھائی یہ سارے کے سارے دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کنویں میں ڈالی رسی یا ڈول، تو اسے پکڑ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے۔ اب جب باہر آئے تو یہ بھائی دوبارہ آ گئے، بھلا یہ جو تم نے نکالا ہے نا اس کو کنویں سے، یہ ہمارا غلام ہے، ہمارا غلام ہے، اس کو بھاگنے کی بہت بری عادت ہے، اب کیا کریں؟ بھلا اب یہ کریں کہ اس کی جو بھی آپ رقم دینا چاہتے ہیں وہ رقم دیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، رقم ادا ہوئی اور یہ لے گئے اپنے ساتھ۔ جب یہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں مصر کے بازار میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں قیمت لگا کر کے بیچا جا رہا تھا، تو رب باری تعالی اتنا غیرت مند ہے کہ رب نے یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں قیمت کے لگنے پر مصر میں 7 سال قحط نازل کیا، اور قحط ایسا تھا کہ جناب ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا تھا۔ وہ بچے جن کی غذا صرف ماں کا دودھ ہوتا ہے، وہ بچے اس دودھ کے نہ ملنے کی وجہ سے جانے دے رہے تھے، مر رہے تھے، بکری کے تھن خشک ہو چکے تھے، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، کھانے والوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 7 سال پوری قوم پر قحط نازل رہا۔ جب پوری قوم کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی کی گستاخی کی وجہ کر ہوا ہے، تو پوری قوم نے ایک ساتھ، پوری قوم نے اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گڑ گڑائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مصر پر رحمتوں کا نزول کیا ہے، اور آج بھی قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی گستاخی ہو رہی ہے، اسلام کی گستاخی ہو رہی ہے۔ یہ قوم آج نہیں، آج سے لے کر 100 سال تک روزانہ ہڑتالیں کرے، روزانہ بجلی کے بل چڑھائے، روزانہ یہ پوری کی پوری قوم سڑکوں پر بیٹھی رہے، یہ پوری قوم 100 سال تک بھوک ہڑتال میں بیٹھ جائے، اس قوم کا کچھ نہیں ہوگا جب تک پوری قوم عاجزانہ طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافیاں، شرمندگی، رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار نہیں کرتی۔ پوری قوم پر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آج جو ہمارے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جی جناب، ہم ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے آنے والا وقت تمہیں بتائے گا کہ تم نے کس نبی کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور تمہارے ساتھ ہو کیا رہا، یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا۔ اور آج بھی قوم کہہ رہی ہے، یہ مولویوں کو کیا پڑا ہے، ممبر اور محراب سے حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، اور دیکھیں تو صحیح لبرل طبقے نے ہماری ذہن سازی کتنی پیاری کی ہے، میری اور آپ کی کتنی پیاری ذہن سازی کی ہے۔ یہ قادیانی حرامی جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو اسمبلی میں پہنچ گئے علماء، اور اسمبلی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اب کیا کریں؟ یہ قادیانیوں نے ہماری بیچاری قوم کا ذہن بنایا، ذہن سازی کی۔ کیا علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اب ہماری قوم کے لیے ہاں یار بات تو صحیح ہے، علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا راستہ صاف کر سکیں، ہم اپنی ترکیبیں بنا سکیں،
ہم اپنی لائن کلیئر کر سکیں کہ جناب آگے آنے والا وقت جب ہم قادیانی بن کر اس ملک پر وزیر اعظم بن جائیں گے، جب ہم قادیانی اس ملک پر وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو جائیں گے، پھر مسلمان صرف قادیانی ہوں گے اور جو حقیقی مسلمان ہیں وہ کافر ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم کو یہ سکھایا، پڑھا دیا گیا علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اور یہ قوم اتنی بھولی بھالی جو ناک سے روٹی کھاتی ہے۔ ہاں، اس قوم کو معلوم ہے کہ جناب گوشت اچھا کہاں سے ملتا ہے، بال کون سا نائی اچھا کاٹتا ہے، اس قوم کو معلوم ہے کہ جناب کون سا ٹیلر، کون سا درزی کپڑے اچھے سیتا ہے، اس قوم کو سب معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم تو صرف یہ نہیں معلوم کہ جناب علماء، فقہاء، خطباء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس قوم کو یہ نہیں معلوم کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا مقصد و مطلب کیا ہے، اس قوم کو بس نہیں معلوم تو یہ نہیں معلوم کہ جناب اس قوم پر حضور کی ناموس پر پہرا دینا کس انداز میں فرض کیا گیا ہے۔ بالکل میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دوں کہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، نماز دن میں 5 بار فرض ہے، اور حضور کی ختم نبوت اور ناموس پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے۔ جتنی سانسیں آپ کے اندر جا رہی ہیں اور جتنی باہر آ رہی ہیں، ہر سانس پر حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس پر پہرا دینا لازم ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہر سانس پر لازم ہے۔ اور ہم آج آپ احتجاج کریں، ہم بھی کریں گے، احتجاج حق ہے، بنتا ہے، ہم کریں گے احتجاج اور کر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن میں نے بنیادی اصول بتا دیا، سمجھا دیا۔ جب تک پوری کی پوری قوم، پورا پاکستان اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر نہ جھکا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار نہ کرے کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، جب آپ کی ناموس کے لیے، اب دیکھیں رب بھی بڑا غیرت مند ہے۔ رب کیا ہے؟ حضرت یوسف کی گستاخی ہو تو قحط نازل ہو جائے، میں نے بتا دی نا سورہ یوسف قرآن میں، حضرت یوسف امام الانبیاء کی گستاخی ہو تو کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں رب اتنا غیرت مند ہے کہ قحط نازل کر دیتا ہے، تو پھر امام الانبیاء کی تو شان ہے ہی نرالی۔ امام الانبیاء کے معاملے میں رب سب سے بڑا غیرت مند ہے جی۔ تو ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم دھرنے بھی دے دیں گے، ہم بجلی کے بل بھی جلا دیں گے۔ ہاں، ہم چونکہ اور ائمہ کی طرح نہیں اور مساجدوں کی طرح نہیں، ہم یہاں سے اعلان بھی کر دیں گے کہ جناب بجلی کے بل مت بھرنا، لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا، بالکل آپ لکھ لیں، ریکارڈر ہے، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جب تک پوری کی پوری قوم اسلام کے دامن کو تھام نہیں لیتی، جب تک 1 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ بجلی کے بل جلا دیے جائیں، 1 کروڑ گھروں کو آگ لگا دی جائے، 100 سال تک آپ بھوک ہڑتال کرے رہیں، کوئی بھی فرق پڑنے والا، بالکل لکھ لیں، یہ فرق جب ہی پڑے گا جب آپ کے ہاتھ ہوں گے اور اسلام کا دامن ہوگا۔ ہاں، فرق جب ہی پڑے گا۔ تو آج بھی موقع ہے، یہ ہمارا ہر جمعے کا یہ جملہ ہے، آج بھی موقع ہے، آج آپ کو ضرورت ہے کہ جناب آج توبہ کریں، آج توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد رسول محتشم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں
شرمندگی کا اظہار کریں کہ یا رسول اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، آپ کی ناموس پر حملہ ہوا. اور رب کتنا غیرت مند ہے. آپ کو میں پچھلے 5 سال کی طرف لے جاتا ہوں. پچھلے 5 سال میں کئی مرتبہ علماء اور عوام سڑکوں پر آئی ہے، لیکن وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا اور پکا عشق کرتے تھے، میں نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو کہیں گے بھئی امام صاحب جو ہے وہ کسی کی وہ کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. نہیں یار، نام نہیں لوں گا، لیکن سب کو پتا ہے کہ سڑکوں پر کون آیا تھا. اب وہ لوگ جو اس وقت کہہ رہے تھے سڑکیں بند کرنے سے کیا ملے گا، یہ جملہ مشہور ہو گیا تھا نا، بھئی روڈ بند کرنے سے کیا ہوگا، سڑک بند کرنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، روڈ بند کرنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بچے اسکول نہیں جا پا رہے. تو میں آج رب کتنا غیرت مند ہے، جو یہ کہتے تھے سڑکیں بند کرنے سے کیا ہوگا، آج سڑکیں بند کر کے کر رہے ہیں ہم بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. اللہ، رب کے غیرت مند ہونے پر بول سبحان اللہ بنتی ہے. رب کتنا غیرت مند ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے بھئی کیا ملے گا، آج میں ان سے سوال کر رہا ہوں تمہاری ہڑتال کرنے سے کیا ہوگا. جو اپنے آفس میں بیٹھا ہے ایئر کنڈیشن چلا کر، جو بڑے بڑے عہدیداران افسران اپنے اپنے بنگلوں میں بیٹھے ہیں، تمہارے روڈ بند کرنے سے ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. ان کا ایسی کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے اور کل بھی چلے گا. ہاں، آپ لاکھ روتے رہے کہ جناب بڑے بڑے افسران کے فری یونٹس ختم کیے جائیں، آپ لاکھ احتجاج کر لیں، بل جلائیں اپنے. میں کہہ رہا ہوں جلاؤ بل، تمہیں پتہ لگے کہ حضور کی عزت کے ساتھ غداری تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. جلاؤ بل جلانے پر تمہیں کچھ ملے گا بھی نہیں. ایک چیز ملے گی جس کا نام ہوگا FIR. ہاں، جا کے لیاری والوں سے پوچھو، انہوں نے ایک گاڑی کو آگ لگائی ہے تو وہ 2 دن بیچارے انتظار ہی کرتے رہے کہ بجلی اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی. کیا اکھاڑ لیا. ہاں، ہمارا صرف ایک ہی بات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بات صرف یہ ہے کہ آج اسلام کا دامن پکڑو. کل اگر تمہارے گھر میں خزانوں کی بارشیں نہ ہوں تو گریبان میرا ہوگا. اب اس کیمرے کے سامنے میرا گریبان پکڑنا، پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دینا کہ مولانا تم نے کہا تھا اسلام کا دامن تھامو، رزق کی برسات، نعمتیں، رحمتیں، وسعتیں سب نازل ہوں گی، لیکن ہمارے گھر پر تو نہیں ہوئی. آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا. لیکن اگر ابھی قوم نہیں سنبھلی تو وہ وقت دور نہیں ہے. دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے، یہ قرآن کی حرمت کا معاملہ ہے. آج اتنے سارے یہاں پر بیٹھے، مسجد بھر گئی کہ جناب قرآن کی توہین ہوئی. مجھے کوئی بتائے کھڑا ہو کر کے کہ امام صاحب قرآن کی توہین ہوئی، حضور کی عزت پر حملہ ہوا، ختم نبوت پر حملہ ہوا. میں نے روزانہ اپنی فیس بک، اپنے واٹس ایپ، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اپنے یوٹیوب چینل سے میں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے بات کی تھی، میں نے حضور کی ناموس کے لیے بات کی تھی، میں نے قرآن کی حرمت کے لیے بات کی تھی. شاید کوئی 1 یا 2 یا 3 لوگ کھڑے ہوں اور وہ کہیں یہ کہ میں نے بات کی ہے. لیکن اگر ابھی میں یہ پوچھ لوں کہ جناب بتائیے کہ بجلی کا جو بلوں کا معاملہ چل رہا ہے کس کس نے آواز اٹھائی ہے، تو آدھے سے زیادہ مجمع ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ جناب ہم نے آواز اٹھائی ہے، بجلی کا بل تو بہت زیادہ ہے، ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہم نے آواز اٹھائی ہے. تو میں بالکل واضح آج کے بیان میں 5ویں مرتبہ یہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ آواز اٹھائیں اور پھر اٹھائیں اور پھر اٹھائیں اور پھر آواز اٹھائیں. اگر کوئی فرق پڑ جائے تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان، بالکل ذمہ داری کے ساتھ. جب قوم کا یہ حشر ہوتا ہے
کہ جب قوم اپنی اپنی پسند کے چوروں کا تحفظ کر رہی ہوتی ہے تو پھر اس قوم کو کاکڑ جیسے وزیر اعظم ہی ملا کرتے ہیں جو میڈیا پہ بیٹھ کر کے یہ کہیں کہ اتنی مہنگائی تو نہیں ہے کہ قوم پہیہ جام ہڑتال کرے. اب ہم پر تو غداری کے مقدمے لگ جائیں گے اگر ہم کھل گئے. ہاں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا, 5 پہلے ہیں, چھٹا پھر ہو جائے. کہ جناب عقل سے ورا آدمی, عقل سے پیدل شخصیت حضرت محترم کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ قوم سڑکوں پر نکل آئے. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ بات درست کیسے ہے کہ جب قوم نے اسلام کا دامن تھاما ہوتا اور پیٹرول 305 نہیں, آج پیٹرول 405, 805, 1005 روپے لیٹر ہوتا, لیکن قوم نے دامن تھاما ہوتا اسلام کا, تو قوم کہتی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں 1005 روپے کا لیٹر ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہی نہیں کوئی کہ بھئی 1000 روپے کا پیٹرول ہے. یہ بات اس وقت اچھی ہوتی کہ جب قوم نے اسلام کا دامن تھاما ہوتا, لیکن آج قوم بھی ذلیل و رسوا ہے اور قوم کے اوپر حکمرانی کرنے والے ایک ایک کر کے ذلیل و رسوا ہو رہے. وجہ صرف ایک ہے ہماری ضلالت کی کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا. من ینصر اللہ فقد نصرہ, یہ قانون یاد رکھے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. شرط ہے, شرط. ابھی میں پوچھوں بھائی کون کون چاہتا ہے ملک پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں؟ بتائیے, بولے جی, ہاتھ کھڑا کریں. کون کون چاہتا ہے؟ بالکل 2 نمبر ہی نہیں, جو چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ملک پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں. اللہ اکبر, سب چاہ رہے ہیں, نیچے کریں ہاتھ. سب چاہتے ہیں, چاہتے ہیں نا. فارمولا میں نے دیا تھا پچھلے جمعے کو بھی, آج بھی دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو مسئلہ کیوں خراب ہوا؟ اس ملک کا مستقبل کیوں داؤ پر پڑ گیا؟ مسئلہ ناموس رسالت کا, مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے. بھئی یہی ملک تھا جب آئین میں ختم نبوت کے قانون شامل کیے جا رہے تھے, تو یہی ملک تھا, آپ کا پاکستان تھا جو دیگر ملکوں کو قرضے دے رہا تھا. آج بھیک کا کٹورا, ہم کسی ایک کے خلاف نہیں, ہم ہر ایک کے خلاف. جس نے اس ملک کو سود میں دھکا دیا, جس نے اس ملک کی معاشی صورتحال کا بیڑا غرق کر دیا, جس نے اس ملک کی اکنامی کی ایسی کی تیسی کر دی. کیوں؟ ذہن میں آپ کے یقیناً سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب آج اتنی خالص بالکل خالص سیاسی گفتگو کیوں؟ آج اتنی گرمی کیوں؟ سیدھی سی اور آسان سی بات کروں جناب, یہ ملک مسلمانوں کا ہے یا نہیں؟ اور مسلمان میرے نانا کی امت ہیں یار. میں اس پوری قوم کے سردار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اور جب قوم کی حالت اس طرح دشواری میں پڑی ہو تو کسی کو برداشت ہوتا ہوگا, ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہم پر یہ فرض بنتا ہے, اللہ اس کے رسول نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم قوم کو بتائیں تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی, کیوں تم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری, ہمارا یہ فرض بنتا ہے. تو آج قوم سنبھلے اور سدھرے اور ذرا اپنے آجو باجو نگاہ کرے کہ جناب کیا واقعی ایسا ہے کہ جب حضور کی ختم نبوت کے لیے اور حضور کی ناموس کے لیے سڑکوں پر علماء فقہا موجود تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ مولویوں کو سڑکوں پر آنے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے, یہ نہیں بولے گی. تو اس قوم کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری قوم کو ذلیل و رسوا کرے اور کرے اور کرے اور پھر کرے, یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہو, پھر ذلیل و رسوا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں اگر کوئی ریڈ لائن ہے, اس کائنات میں اگر کوئی ضابطۂ حیات ہے, اس کائنات میں اگر کوئی زندگی کے اصول بتانے والی ہستی ہے تو وہ حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام. بس بات اتنی سی ہے.
تو آپ اور میں اور ہمارے گھر والے ضروری ہے، آج ضروری ہو چکا ہے، جس طرح نماز فرض ہے نا، آج اس طرح ہم پر فرض ہے کہ ہم جتنا جس کے اختیار میں ہے، میں آخری ایک شعر پڑھ کر بس اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جس کا جتنا اختیار ہے، حضور کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ختم نبوت کے لیے نہیں بول رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام صاحب ہمارا اختیار ہی کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ بجلی کے بل جو اتنے بڑھ بڑھ کر آ رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں، آپ کا کیا اختیار ہے؟ کوئی کے الیکٹرک کا ملازم بھی یہاں پر بیٹھا ہو نا، وہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے یہ بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں آپ سوائے احتجاج کے؟ کوئی بجلی کا بل کم کر سکتا ہے؟ بولیں جی، کوئی بجلی بھی ہونی ہے؟ جب تک قرآن کے لیے یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو حلق دیا اور اس حلق سے، اس سینے سے جو آواز نکل رہی ہے، یہ آواز آٹے بجلی کے علاوہ جب تک قرآن کے لیے نہیں نکلے گی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تمہیں پیٹرول اس کا دگنا 6 روپے لیٹر نہ ملے نا تو میرا نام بدل دینا۔ اور قوم پھر بول رہی ہے آٹا مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، قرآن چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی، آپ کرو احتجاج، حق ہے، لیکن لاکھ برس بھی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی، پھر بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی۔ تو آخری میں بس یہ شعر اور میری گفتگو کا خلاصہ یہ شعر کر جائے گا کہ جناب بعد مرنے کے بھی جینا ہے، سب کو ایمان ہے اس بات پر، بعد مرنے کے بھی جینا ہے، اہتمام کر کے چلو۔ اللہ نے پوچھا بھائی، ہاں بھائی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ مولا بجلی کے بل مہنگے ہوئے تھے، میں نے احتجاج کیا تھا۔ جواب قابل قبول ہوگا؟ مولا آٹا مہنگا ہو گیا، میں نے احتجاج کیا، قبول کیا جائے گا جواب؟ مولا پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا، میں نے احتجاج کیا، بھائی جواب قبول ہوگا؟ نہیں۔ مولا قرآن کی گستاخی ہوئی، میں نے احتجاج کیا، بتاؤ قبول ہے جواب یا نہیں؟ تو کیوں نہیں کرتے احتجاج؟ آپ آٹا بجلی کو چھوڑ کر قرآن کے لیے احتجاج کرو۔ اللہ رب العزت من ینصر اللہ فقد نصرہ، جو اللہ کے دین کی نصرت مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جس کی مدد اللہ کرتا ہے، کوئی قوم پوری دنیا سر پر آ کر کے کھڑی ہو جائے لیکن ادھر مدد کے لیے اللہ ہو، 313 ہی کیوں نہ ہو، ہزاروں کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ خالد بن ولید کے ساتھ صرف 40 صحابہ کیوں نہ ہو، 1,00,000 کافروں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور جنگ یمامہ میں کچھ مسلمان ہی کیوں نہ ہو 80,000 کے لشکر کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور میدان کربلا میں من ینصر اللہ فقد نصرہ پڑھ کر جب کربلا میں حسین جاتے ہیں تو 72 ہی کیوں نہ ہو 20,000 کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ملک پاکستان میں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آج ملک پاکستان کا ایک ایک باشندہ من ینصر اللہ فقد نصرہ پہ عمل پیرا ہو جائے اور اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کے رسول کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن کے لیے کھڑا ہو جائے، پوری دنیا ایک طرف ہے، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بات ہے بنیادی، میں نے اصول سمجھا دیا۔ من ینصر اللہ فقد نصرہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بعد مرنے کے بھی جینا ہے، اہتمام کر کے چلو، کرنا ہے اہتمام، آج سے تیاری کر لو۔ بعد مرنے کے بھی جینا ہے، اہتمام کر کے چلو۔ ساری دنیا پہ اختیار نہیں، آپ کا اختیار ہے فرانس کو آگ لگا سکتے ہو، کیا اختیار ہے آپ کا؟ وہی جو بجلی کے بل کے لیے کر رہے ہو، موبائل سے شیئر کا بٹن دبایا، آپ کی ویڈیو دوسرے کے پاس چلی گئی، یہی اختیار ہے نا؟ بعد مرنے کے بھی جینا ہے، اہتمام کر کے چلو۔ ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ یہ ہے بس آج کے پورے بیان کا خلاصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کے بعد 1 نمبر چورنگی پہ احتجاج ہے، میں نے جانا ہے،
ایز اے فارمیلٹی آپ بھی پوری کر لو بھائی، ہاں، لیکن اصلاً اور واقعی جب کام بنے گا تو وہ حضور کی ختم نبوت سے بنے گا، کام بنے گا تو دین اسلام سے بنے گا، کام بنے گا تو قرآن سے بنے گا، کام بنے گا تو دین اسلام کی پیروی کرنے سے بنے گا. بس احتجاج ہے، فارمیلٹی یہ کرنا ہے. ہم بھی جائیں گے، آپ بھی ساتھ چلیے گا انشاءاللہ 1 نمبر چورنگی پہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.